السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے لغوی معنی جو ہم کو عربک لیکسیکون سے ملتے ہیں اور لغت القرآن سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے لغت القرآن میں ہے الربتو۔ الربتو کے معنی جو ہے ایک پیڑ کو ہرا بھرا رکھنا، کبھی سوکھا نہیں رہنے دینا۔ اور عرب کے دور میں جہاں پر چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان ہے، ریت ہی ریت ہے، ویسا سچویشن میں اگر کوئی پیڑ ہرا بھرا رہے تو اس کی اہمیت ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے چاروں طرف ایک لفظ آتا ہے ہرس، قرآن میں ہرس مطلب کیا ہے؟ کھیتی۔ اب چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، اگر اس ریت کے میدان میں دور دور تک ریت دکھنے میں اگر ایک کھیت ہو تو اس کھیت کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو کچھ لوگ ہیں جو ہرس کے معنی اصل میں استعمال ہوا ہے یہاں پر بیوی کے لیے، جس کو کھیتی کا لفظ الفاظ دیا گیا، تو اب وہ سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر سمجھیں گے تو دیکھیے چاروں طرف ریگستان ہے، اور ایک شخص کے لیے، کسان کے لیے اگر کسی کے پاس کھیتی ہے وہاں پر، تو اس کے لیے کتنی اہمیت ہے، اس کی پوری زندگی اسی پہ نربھر ہے، اور کتنا قیمتی ہے اس کے لیے وہ چیز، کیونکہ چاروں طرف کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس وہی ایک کھانے پینے کا، کھیتی کا ذریعہ ہے، کمانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی زندگی پورا اسی پر نربھر ہے، تو کتنا پیار کرے گا اس کو۔ تو یہ اہمیت ہرس سے آتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم الربتو لفظ دیکھتے ہیں نا، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہرا بھرا پیڑ پورے ریگستان میں چاروں طرف اگر ریت ہی رہتا ہے، وہاں پر ایک ہرا بھرا پیڑ اور ہرا بھرا برقرار رہتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اسی لفظ سے آتا ہے رب۔ جو اب رب ہے نا، رب کے معنی ہم دیکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ رب کے معنی اگر ہم الربتو سے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ون ہو از ریسپانسبل فار یور گروتھ، ناٹ اونلی فار گروتھ، صرف آپ کو پالنے کے لیے وہ نہیں، کھلا پلا نہیں رہا ہے۔ کھلانا پلانا تو انسان کے علاوہ جانور بھی ہے، ایک انسان بھی، ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے، وہ بھی پالن ہار کہلاتے ہیں۔ تو بہت لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں نا پالن ہار، تو پالن ہار تو ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرق کیا ہے یہاں پر؟ فرق ہم کو دکھتا ہے صاف صاف کہ صرف گروتھ، پالنا نہیں، ڈیولپمنٹ فیز۔ یہ ڈیولپمنٹ فیز مطلب ترقی کرنا، اور ماں باپ بھی اپنے اولاد کو چاہتے ہیں کہ وہ خوب ترقی کرے۔ اسی طرح سے اللہ ہمارا رب کے معنی میں آتا ہے کہ وہ خوب چاہتا ہے کہ ہم بہت ترقی کریں اور اپنے فل پوٹینشیل کو پہنچے، فل خوبیوں کو پہنچے، اس کے لیے ہم کو وہ تیار کرتا ہے۔ اور یہ پورے پروسیس کو کہتے ہیں ربوبیت۔ اور اس کو دیکھیے بانٹا گیا ہے 5 حصوں میں، جو عربک لیکسیکون کے حساب سے۔ المالکی تو مطلب کیا ہے؟ مالک، مالک سے آتا ہے۔ اب مالک کون ہے؟ یہاں اللہ ہے۔ اور پراپرٹی کون ہے؟ پراپرٹی سارا کائنات پراپرٹی، ہم بھی اللہ کی پراپرٹی ہے۔ تو یہ ایک مطلب نکلتا ہے۔ آپ پراپرٹی کے ساتھ چاہے جیسے بھی کرے، اس کی پراپرٹی ہے بھائی۔ تو اس کے بعد دوسرا ہے، دیکھیے والمربی۔ والمربی کا مطلب کیا ہے؟ صرف مالک ہی نہیں، ہمارا پورا خیال بھی رکھتا ہے اور بہتر اور خوبصورت بنانے میں لگا رہتا ہے، مطلب ڈیولپمنٹ فیز میں لگا رہتا ہے، ترقی کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ اب تیسرا کیا ہے؟ والقیم۔ اور قیوم معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف خیال ہی نہیں رکھتا بلکہ لگاتار سنبھالے بھی رکھتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے پورے کائنات کو نہیں چھوڑتا، ایک سیکنڈ کے لیے ہم کو نہیں چھوڑتا۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دینا تو سارا کائنات درہم برہم ہو جائے، ہمارا سانس رک جائے، ہماری دل کی دھڑکن بند ہو جائے، ہم مر جائیں، تو ہمیں برقرار بھی رکھتا ہے۔ پھر چوتھا لفظ اس کے اندر آتا ہے السید۔ السید مطلب ہم پر پوری طرح سے قادر بھی ہے۔ اب قادر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے وہ چاہے تو کبھی بھی کائنات کو ختم کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کو بنایا کس لیے؟ خاص کر انسان اور جن کے لیے، تاکہ انسان اور جن ایک خاص ڈیولپمنٹ فیز سے گزرے، خاص ترقی والے پروسیس سے گزرے۔ تو یہ چیز اس السید کے اندر ہے۔ پھر والمنعم، نعمتیں دینے والا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی مالک ہوتا ہے نا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نعمت دے گا، آپ کا خیال رکھے گا، آپ کو ڈیولپمنٹ ترقی کی طرف لے جائے گا۔
اگر وہ بھی کرتا ہے تو اس کے بعد دیکھیے خاص کر جو ہے نا آپ کو جگہ جگہ نعمتیں آپ کو معاف کرتا رہے گا اور جگہ جگہ نعمت دیتے رہے گا، کیونکہ سارا کچھ جو کائنات میں ہم کو مل رہا ہے، کھانا پینا سانس جو بھی، سورج کی روشنی، سب کچھ تو اللہ کے طرف سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو والمنعم بولنے کا مطلب نکلتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ہم سے درگزر کر کے ہمیں نعمت دیتا ہے، ہمیں خوش رکھتا ہے، اور ہمیں چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو، ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اور اس لیے تاکہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ فیز میں، اپنے ترقی کے دور میں پورے پوٹینشیل کو پہنچے، کسی طرح سے کہیں بھی پیچھے نہ ہو پائیں۔ تو یہ 5 الفاظ اس میں نکلتا ہے، المالکی والمربی، السید والمنعم، ٹھیک ہے، تو آپ اور والقیم، یہ 5 ورڈ۔ تو اسی لیے ہم اچھی طرح سے اب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ رب کیا ہے اور ربوبیت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کی 1-2 مثال یہاں سے دیکھتے ہیں قرآن سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا ہے نا، رب سے لفظ سے مقصد ظاہر ہو رہا ہے۔ اب مقصد کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام، فرشتے اور ابلیس کے بارے میں جو بات ہوتی ہے آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 39 تک میں، وہاں پر مقصد بتایا گیا، فرشتوں کو بتایا گیا کہ خلیفہ بنانے والے ہیں۔ خلیفہ مطلب ایک ایسا ہائی کوالٹی، ہائی پوٹینشیل ہیومن بینگ جو دنیا کو بڑی بخوبی اچھی طرح سے چلا سکے، اس میں وہ قابلیت ہونی چاہیے۔ تو اس قابلیت کے لیے دیکھیں آگے کیا بتایا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، دیکھیں کُلَّہَا، اسماء لفظ جو ہے نا، آپ اس سے پہلے بھی جگہ سن چکے ہیں اسماء و صفات، لیکن یہاں پر الاسماء لگا کے ایک بہت زبردست چیز ظاہر کی گئی ہے۔ اور اسماء نام نہیں ہوتا ہے، اسماء تو اسم کو بولتے ہیں نام، لیکن اسماء کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہے، جیسے ایک مشین ہے تو مشین کا صرف نام نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی ورکنگ پرنسپل، اس کا فنکشن، اس کو کیسے ریپیئر کرتے ہیں، سب کچھ سکھایا۔ تو اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی آنے والا تھا، اس سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ اور یہی وجہ تھا کہ سارا کائنات جو اللہ کی ربوبیت کے قانون کے حساب سے چلتا ہے، فرشتے بھی چلتے ہیں، اور 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں کرتے اللہ کے حکم میں۔ سورج کو سنبھالنا، چاند کو سنبھالنا اور بارش کو سنبھالنا، یہ فرشتوں کا کام جو ہے ایک دم پرفیکٹلی وہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے اس سے بھی بہتر یہ مخلوق بنایا گیا ہے، اور اس مخلوق کا کام کیا ہے؟ اس مخلوق کو کام کرنے کے لیے بہت ساری کوالٹی دی گئی ہے۔ اس میں سب سے بڑا کوالٹی کیا ہے؟ الاسماء، جو ساری چیزوں کا نام و صفات، مطلب ایسا ہائی لیول آف نالج دیا گیا نا، اور نالج کے ساتھ ہی صرف نالج نہیں دیا گیا، انٹلیکٹ، عقل کا مطلب ہوتا ہے سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول میں جب انسان رہتا ہے نا، تب اس کا تھاٹ پروسیس بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف تھاٹ نہیں ہوتا ہے، اچھا سوچ نہیں ہوتا ہے، سیلف کنٹرول کے ساتھ بہت اچھی طرح سے سوچ، کیونکہ بہت انسان بہت غصہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ اپنا تھاٹ پروسیس کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ بتایا۔ آپ دیکھیں اس سے میسج کیا نکلا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس مقصد سے کہ وہ ہائی انٹلیکٹ یوز کرے، بہت زبردست عقل استعمال کر کے ظاہر کرے، اور اس سے اللہ کی قانون، جو اللہ کا قانون بنایا گیا ہے سارے مخلوق کے لیے، اور اس میں اشرف المخلوقات بننے کے لیے، مطلب سب سے بیسٹ مخلوق بننے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور رحمان علم القرآن، خود اللہ تعالیٰ ٹریننگ دے، جس کا ٹرینر ہی اللہ ہوگا تو وہ بندہ کیسا ہوگا، وہ انسان کیسا ہوگا، تو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مقصد ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو پہلا انٹلیکٹ، ہائی لیول آف انٹلیکٹ، ہائی پوٹینشیل تک پہنچانے کے لیے، اس کے بعد چوائس دیا جا رہا ہے صحیح اور غلط میں، چاہے تو اللہ کی بات، رب کی بات مان کر، ربوبیت کی قانون کو مان کر اپنے آپ کو ایک دم ہائی لیول آف انٹلیکٹ، ہائی پوٹینشیل میں اپنے آپ کو بیٹر کر لینا، بہتر کر لینا، یا تو اپنے آپ کو برباد کر لینا۔ اتنا سمپل سا بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا دیا؟ چوائس کے بعد آپ کو ایک کہاوت ہے، نو پین نو گین، سفرنگ، زندگی میں مشکلات،
اگر زندگی میں مشکلات نہیں اٹھائے گا کوئی نا، نو پین نو گین یہ فلسفہ ہے، اس کا مطلب ہے اگر تکلیف نہیں اٹھاؤ گے زندگی میں تو ترقی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو تکلیفیں بھی دیتا ہے تاکہ ہم ترقی کریں. تو یہ رب کے معنی میں آتا ہے، اس کے مقصد میں آتا ہے. اور آپ دیکھیے گا سورہ یاسین میں آیت نمبر 60 سے لے کے 62 میں، کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں بھیجا تھا اے اولاد آدم؟ آدم علیہ السلام اور سارے اولاد آدم کو پیش کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے تب، ٹھیک ہے، کہ سورہ یاسین میں آیت نمبر 60 سے لے کے 62 میں کہ تم پرستش نہ کرنا شیطان کی. اب دیکھیے اس کا جو عربی لفظ ہے نا، وہاں پر آپ غور کیجئے گا، وہی الفاظ ہے جو عبد سے بنتا ہے، جس کا روٹ لیٹر، ٹھیک ہے، عین با دا ہوتا ہے، اسی طرح سے عبد بنتا ہے. اب دیکھیے کیا ہے، لا تعبدوا الشیطان. تو آپ غور کیجئے کہ شیطان کی عبادت مت کرنا. شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ لیکن غور کرنے کی بات ہے، جب ہم اپنے رب کی بات، اپنے رب کی ربوبیت کے قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں نا، تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے، پھر یا تو ہم اپنی بات مانتے ہیں، یا تو پھر کسی اور کی بات مانتے ہیں، یا تو ہم کسی سسٹم میں پھنس جاتے ہیں. تو سارا چیز کیا ہے، شیطان کی عبادت کہلاتا ہے. تو یہی چیز یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور یہ ہے کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. کیا نہیں میں نے بتایا تھا کہ شیطان کھلا دشمن ہے اور تم میری عبادت کرنا؟ یہ سب بات بتا کے بتایا جا رہا ہے. اور اس نے تم میں سے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ دیکھیے، افلم تکونوا تعقلون، یہ نہیں کہا گیا کہ افلم تکونوا تعلمون، یہ نہیں کہا گیا کہ تم جانتے نہیں، کیا تم کو بتایا تھا تو تم جانتے نہیں، لیکن یہ بتایا گیا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو یہی خاص چیز دیا ہے، عقل. اس عقل کے ذریعے وہ بہت سارے فیلڈ میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، انجینئرنگ، ڈاکٹر، کوئی بھی فیلڈ ہو، لگ بھگ بہت سارا فیلڈ ایک ساتھ وہ کر سکتا ہے. یہ مہارت انسان کو دیا گیا ہے. تو یہ چیز جنت جانے کے لیے بھی ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے عقل کا استعمال کرنا اس مخلوق کا. اور یہی وجہ تھا کہ 1000 سال تک جو وہی صحابہ سب جو سب سے جہالت والے جگہ میں تھے، وہ اس قدر ڈیولپ ہوئے کہ انہوں نے دنیا کو روشن کر دیا. جو یورپ وغیرہ سب اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتی تھی، اب وہ لوگ سائنس سیکھنے کے لیے، ایسٹرونومی سیکھنے کے، فلکیات سیکھنے کے لیے عرب جانے لگے. 1000 سال تک اسلام جو ہے نا، اسلام کو ماننے والوں نے دنیا کو روشن کر دیا تھا. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے زوال آیا، کیونکہ لوگوں نے عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیا. یہی چیز خاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ رب کا معنی کیا ہے، کیونکہ اگر ہم رب کے معنی نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی عبد بھی نہیں بن سکتے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں عبد کسے کہتے ہیں وہ بتائیں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.